یاد رکھو اللہ نے تمہاری جھولی بھرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ خاص نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو، جانتے ہو کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ ایک پل بھی نہیں ہٹیں گی اس عرش والے کی نگاہیں تم سے۔ تم کیوں سمجھ بیٹھے وہ بھولا ہوا ہے تم کو؟ جانتے ہو جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ کبھی نامکمل نہیں رہتا، ہمیشہ تمام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل کا ذمہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ سنو، تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستہ نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں، اور کہتے ہیں کہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہے۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں نہ توڑ سکے۔ جانتے ہو تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جانتے ہو اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ اور اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ وہ اپنے آگے انہی کو جھکاتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے، وہ آدھی رات میں انہی کو جگاتا ہے جنہیں وہ تنہائی میں سننا چاہتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کو نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں بہت جلد دے گا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے،
تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ جانتے ہو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہو اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ سنو، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے تو دعا کرتے رہو اس رب سے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہاری دعاؤں پر کن ضرور فرمائے گا، انشاءاللہ۔